قبلہ پیر صاحب قبلہ پرانے ہو میرے سنگیو انہوں نے کم ہی ایسی اٹھن تو سائیں دا ذکر انہوں نے اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے کر کے انہوں نے دکھایا ہے انہیں مانا انہیں جانا اور گل نال سمجھنی ہے نعرہ بھی مارو تو نال گل بھی سمجھو مرکز مصطفیٰ ہے یہ بے شک اچھا بولو اصل مصطفیٰ ہے علت العلل مصطفیٰ ہے حقیقت الحقائق مصطفیٰ ہے اصل الاصول مصطفیٰ ہے نائب مطلق مصطفیٰ ہے خلیفۃ اللہ فی الارض و فی السماء مصطفیٰ ہے امام الرسول مصطفیٰ ہے خاتم النبیین مصطفیٰ ہے اللہ نے جنہوں تک کے کیا ہے سارا جگ میں نے راضی کرنا چاہتا ہے تو میں تینوں راضی کرنا چاہتا ہوں صرف ذات مصطفیٰ اچھا جی ایک بندہ نعرہ مارو کوئی اختلاف تو نہیں ہے پھر تو ہی مارو جڑیاں نعرہ سنیو دیکھو آپ ادھر سے میرے مرید ہیں ادھر سے یہ سائیوں نے مرید ہیں میں اپنے مریدوں نے وعدہ کیا کہ سامنے تو نعرہ آوے تاجدار ختم نبوت ہے تو زبانہ روک لو ادھر نعرے کا جواب دیو ہم میں آپ میں کوئی اختلاف نہیں کہاں سے اختلاف ہوگا جب آپ بھی تاجدار ختم نبوت کہہ رہے ہیں میں بھی اسی کا غلام ہوں بولو ہم اور ہمارے آپس کے 70 مسائل ہو سکتے ہیں ہم بند کمرے میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے مگر یہ یاد رہے اگر کسی سنی کی طرف کسی بری آنکھ نے دیکھا تو ہم پہلے اس کا مقابلہ کریں گے آپس کے مسئلے بعد کریں گے یہ ذہن میں رہے اور یہ بات پکی ہے مثلا مثال کے طور پر آپ کے چاہنے والے اگر میرے آقا کا نام لے رہے ہیں تو کیوں نہ میں قربان جاؤں وجہ بتلائیں کوئی رہ گئی او قبلہ شیر محمد شریف پوری رحمت اللہ علیہ کی زمین پہ چور بہ گیا کون بہ گیا پٹھے چوری کر کے لے گیا انہاں جی حضور ایک بندہ چھڑیا انہاں گیا ہن جڑا کوئی آوے انہوں راتی پھڑنا ہے اور راتی ملنگ جاگدا رہے بندہ پھر بھی بہت ماہر چور سی چوری کر کے لے گیا بابا اور توتی بندے ہوندے سن تو انہاں ایک توتی کسی شیر محمد شریف پوری نے انہاں گیا آج راتی آپ ہی میں پھڑاں گا بابا آیا چور نے پٹھے وڈے چور جان لگا بابے نے پھڑ لیا بابے اگر گل سن کون ہے کی نام ہے تیرا اس نے کہا محمد جب اس نے یہ کہا نا حضرت جی اے پڑھے حافظ حضرت میرے تکو سارے جب اس نے کہا میرا نام محمد ہے تو بابا کھلوتے ہیں سی اے ہیں دیکھ کے نہ پہرے اس نے کہا سرکار یہ پٹھے ہی آپ کے نہیں کائنات ہی آپ کے لیے ہے حالانکہ سنیں حالانکہ وہ محمد اور ہیں اور یہ صرف نام محمد کا ہے مگر قبلہ جو کوئی جس کا عاشق ہوئے گل اسے دی کر گا او بھائی معشوق کا نام بھی کانوں میں رس بولتا ہے آپ کی لبوں سے جب ہم تاجدار ختم نبوت کا نام سنتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ پر جان بھی قربان کریں اور سنو اب یہ جو جان قربان کرنے کا سبب ہے وہ حضرت جی آپ کے ابا دادا نہیں وہ سبب تاجدار ختم نبوت ہے اور نام مارو جڑیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بس ایک حدیث شریف سناؤں گا صحابہ اٹھتے تو
ذکر مصطفیٰ اے پیر صاحب دے مرید جتنے بیٹھے تساں بھی سن لو، جڑے میرے ہو تساں بھی سن لو. حقیقت میں ہم سارے بغدادی ہیں. حقیقت میں ہم سارے ایک جگہ سے سیراب ہونے والے ہیں. نسبت آپ کی بھی وہی ہے، نسبت میری بھی وہی ہے، لیکن صرف ایک شعر وچ نسبت کی گل کرنے لگا. بد سہی، چور سہی، مجرم و نکارا سہی، اے وہ کیسا ہی سہی، ہے تو کریمہ تیرا. اے جے کدے کسے نو شک ہوئے تو ایک باری پھر سن لوے. نسبت بڑی شے ہے، ہماری نسبت ایک ہے. ہم شہنشاہ بغداد پہ قربان ہیں، پھر تاجدار ختم نبوت پہ قربان ہیں. اور سبق صرف میں اتنا پڑھا کر جانے لگا ہوں آپ کو. اٹھو تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھو تو یہ منہ چو بولنا پڑے گا. بیٹھو تو چلو تو لیٹو تو اٹھو تو سو تو جاگو تو ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرو کہ یہ ترہ امتیاز ہے صحابہ کا، یہ ترہ امتیاز ہے. اب میں حضرت جی آپ توجہ فرمائیں گے، اے جڑے علماء بیٹھے ہو، اے میں اپنے کولوں گل نہیں کی تھی. ٹھہرو جی، ٹھہرو جی، ٹھہرو. وہ ایک منٹ اے سنو، صحابہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے ذکر رسول کرنا، علماء کی توجہ کا طلبگار ہوتے ہوئے. یہ ساری معزوز ہو سن تو تساں کاکے کو تساں سیانے ہو تو جاننے میں بھی پرانے ہو، نواں بھی اسلام دوا کوئی نہیں. حضرت نال دوسری ملاقات ہے، ملاقات میری بڑی اوکھی جی ہے. یہ بھی تساں کی تساں نے مرید نہ کی چنگیاں نہیں لگن لگیاں گلاں. یہ سارے رلی کے بھی وہ نہیں کری سکنے تساں واسطے جو میں کری سکنا. یہ بھی دماغ ہے رکھی کنوں میں تساں کنے چ گل بائی چھوڑی. یہ سارے رلی کے بھی کچھ نہیں. اے جڑا تساں نال جوڑ جوڑ کرنا میری ٹھوکر نہیں مار، ایک ٹھوکر نہیں. یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. جانتا ہے وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، چنگا نہیں تو میں صرف اسی کو تو نہیں جانتا ہوں، اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں. تو گلاں سنو. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا فی حلقۃ فی المسجد نتذاکر فضائل الانبیاء ایہم افضل فذکرنا نوحا وطول عبادتہ ربہ وذکرنا ابراہیم خلیل الرحمن وذکرنا موسیٰ کلیم اللہ وذکرنا عیسی ابن مریم وذکرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبینما نحن کذالک اذا خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تذاکرون بینکم قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذاکرنا فضائل الانبیاء ایہم افضل فذکرنا نوحا وطول عبادتہ وذکرنا ابراہیم خلیل الرحمن. پڑھ در تکو نا کہاں میں آگیا صحیح نا کی کیا سمجھ لگ سی میں زیرہ زبران جی نہیں پڑھنا پہ تکو ہے پٹھانا نے سامنے پشتو بولو تو مزہ تاں ہسنا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابی وابی نہیں، صحابی بیٹھے ہوئے تھے. ذکر چھڑا ہوا تھا انبیاء کا، ذکر کر رہے تھے. وہ کہنے لگے نوح پاک کی عمر بڑی لمبی ہے، عبادت بہت زیادہ ہے. ابراہیم پاک کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. موسیٰ پاک نے اللہ نے گلاں کی تھیاں. عیسیٰ پاک اللہ کی روح ہیں، کلیوہ ہیں. یہ باتیں کی اور پھر انہوں نے کہا ہمارے آقا وہ ہیں جنہوں نے قدم رکھا تو یثرب مدینہ بن گیا. ہمارے آقا وہ ہیں کہ جن کو وہ فضیلتیں دی گئیں کہ کسی اور نبی کو دی نہیں گئیں. اے جو تم گلاں پہ کر دے سن سرکار آ گئے. سرکار نے فرمایا ما تذاکرون بینکم، آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے؟ قلنا اساں آکھیا یا رسول اللہ تذاکرنا فضائل الانبیاء ایہم افضل. ہم بات کر رہے تھے نبیوں کی کہ ساریاں نبیاں وچوں افضل کیڑا ہے. کیڑا کیڑا بندہ دلیں پہ سننا آپ چاہیے دسو. ساریاں نبیاں وچوں افضل کیڑا ہے؟ اے پہ گلاں کرنے سے ہیں. ساریاں نبیاں وچوں افضل کیڑا ہے؟ حضور نبی پاک فرمایا پھر فیصلے پہنچے ہو؟ انہاں آگے پہنچی گیا. حضور نے فرمایا بتاؤ فمن فضلتم
کس کو تم نے افضل قرار دیا؟ ساری جماعتیں صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، کان کھولیے. انہوں نے کہا فضلناک یا رسول اللہ، حضور اساں فیصلے کر دیتے، سارا جگ بلے بلے تین دیا قدماں دے تھلے تھلے. اور توجہ توجہ توجہ، حضرت صاحب حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے مجھے فضیلت دی، وجہ بیان کرو فضیلت کیوں دی. اے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والو، اے ختم نبوت کی کانفرنس میں آنے والو، اے شمع رسالت کے متوالو، سنو جملے ان کے جملے سنو جن سے خدا راضی ہو چکا ہے، ان کے جملے سنو جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے. ارے ان کے جملے سنو جن میں صدیق اکبر ہے، ان کے جملے سنو جن میں مراد مصطفیٰ عمر ہے، ان کے جملے سنو جو حیا کا پیکر جن میں عثمان ہے، پھر ان کے جملے سنو جن میں باب مدینہ طلحہ ہے. انہوں نے جملے کیا کہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے جو فضیلت کا فیصلہ کیا ہے، وجہ نمبر 1، یا معاشر العلماء پلیز رحمکن برحال ما. انہوں نے فرمایا وجہ اول، باسق اللہ الی الناس جمیعا. آپ کی وجہ افضلیت پہلی یہ ہے، اللہ نے کسی نبی کو کسی گاؤں کی طرف، کسی کو کسی شہر کی طرف، کسی کو کسی ملک کی طرف بھیجا ہے. پر آمنہ کے لال تیری فضیلت کی حالت یہ ہے، ساری کائنات کا ہر ذرہ جس کا رب خالق ہے، اللہ نے ہر اس کے لیے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. دو میں آتا تیرا کیا کھو سبحان اللہ. لو نمبر 2 حضور نے فرمایا اور بتاؤ. انہیں جی فضیلت نمبر 2 مبارک ہوئے، آنکھوں خیر مبارک. تشریح میں کوئی نہیں کرنی، صرف حدیث میں ترجمہ کرنا. اور اگر کسی میرے مولوی بھائی کو میری بات سمجھ نہ آئے اور اس کو کھرک پیدا ہو، تو میں افغانستان نہیں رہتا ہوں، رواق شریف میں رہتا ہوں. سدھا میرے کو آ جائے، اگلیاں پچھلیاں کسرہ دور کر دیں گے. اے دے ماہر آساں. اے نمبر 2 وجہ فضیلت وجہ 2 تشریح نہیں کروں گا، سمجھ جائیے. پورے مجمع کو مبارک میں دے چکا ہوں. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. چوتھی واری چواں 11 دا صدقہ مبارک ہو، 5 تن پاک دا صدقہ مبارک ہو. ہن سنو، انہاں کیا وجہ فضیلت نمبر 2 یہ ہے، غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. کسی نبی کا یہ حال نہیں ہے. آمنہ کے لال تیری شان یہ ہے، رب نے تیرے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے، تیرے پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے. اے کتوں سمجھنا؟ او قبلہ اے کتوں سمجھنا؟ اے کدے پچھلوں کو بخش دیا ہے تو تم کون ہو؟ اوہ جڑے کوٹے بیٹھے ہو کھلوتے ہو کون ہو؟ اوہ حضور کے پچھلے ہو کہ نہیں؟ جڑا حضور کا پچھلا ہے ہاتھ کھڑا کرے. اگلیاں نو بھی جان دے ہو. فَفْهَمْ and point to be noted my dear brother. غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. وجہ فضیلت نمبر 2 یہ ہے کہ رب نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے، آپ کے قیامت تک کے آنے والے پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے. اور جڑا حضور دا پچھلا ہے آج چکے آکھو سبحان اللہ. یہ جو ہم پیری مریدی کرتے ہیں نا، یہ وقت گزارتے ہیں، بخشش کے لیے مصطفیٰ کافی ہے. یہ آپ کا اور میرا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے.
چند لوگوں کو ملتے ہیں، وگرنہ آپ نے کیا بخشوانا ہے اور میں نے کیا بخشوانا ہے؟ بخشوان اللہ بخشوا گیا جدو دے منہ چو ہے نکلیا سی اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تو رب نے فرمایا جا مصطفیٰ تیرے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے، تیرے پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے۔